اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ پاکستان میں مغربی جمہوریت کا رقص کفر لیکچر نمبر 54 پیش خدمت ہے۔ پاکستان میں انگریز کا مسلط کیا ہوا فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ، ان کا فوجی جمہوریت کا رقص کفر، اس کا تدارک کرنا، قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں یونین کونسل کی سطح پر اسلامی جمہوریت کے نظام سلیکشن کے ذریعے اہل وطن کا نمائندگان کا انتخاب کرنا، ان کے سپرد نظام مملکت کرنا، حق احتساب عوام کو مہیا کرنا دین کا عطیہ ہے۔ 14 اگست 1947 کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل، لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم بنے۔ 1948 کو قائد اعظم وفات پا گئے، ان کی جگہ خواجہ ناصر الدین کو گورنر جنرل بنا دیا گیا۔ 1951 کو ایک سازش کے تحت لیاقت علی خان کو شہید کر دیا، ان کی جگہ خواجہ ناصر الدین کو وزیر اعظم، افسر شاہی کے شاہی طبقہ کے ملازم غلام محمد کو گورنر جنرل بنا دیا۔ اس نے خواجہ ناصر الدین وزیر اعظم کی حکومت کو 1954 میں سبکدوش سیاست سے بلیک لسٹ کر دیا۔ اسپیکر اسمبلی مولوی تمیز الدین نے اس کے خلاف اپیل سندھ ہائی کورٹ میں دائر کر دی، فل بینچ اسمبلی بحال کر دی۔ غلام محمد گورنر جنرل نے اس فیصلہ کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں دائر کر دی۔ غلام محمد گورنر جنرل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس منیر دونوں لاہور کے ککے ضعیف خاندان کے فرد تھے۔ کیس کی سماعت کے دوران غلام محمد گورنر جنرل سکندر مرزا، فوجی کمانڈر ایوب خان فوجی چیف کمانڈر، چیف جسٹس منیر کے پاس پہنچ گئے۔ فوج کی گن پوائنٹ پر انگریز کے 1935 کے ایکٹ کو نظریہ ضرورت کے تحت استعمال کرنا جسٹس منیر نے جائز قرار دے دیا، غلام محمد کو بحال کر دیا۔ پھر دونوں فوجی سربراہوں نے بالجبر غلام محمد سے استعفیٰ لیا، لندن علاج کے لیے بھیج دیا۔ اس کے فوری بعد فوجی کمانڈر سکندر مرزا کو گورنر جنرل پاکستان بنا دیا، ملک پر فوج کا قبضہ ہو گیا۔ سکندر مرزا 1954 تا 1958 تک پاکستان پر قابض رہا۔ پاکستانی عوام، ان کے عوامی نمائندگان فوج کی زیر کمانڈ چلے گئے۔ افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا فوجی کمانڈر سکندر مرزا، فوجی چیف کمانڈر اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس منیر پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ انہوں نے پاکستان کو جیل، کروڑوں فرزندان اسلام، ان کے سیاسی رہنماؤں کو یرغمال بنا لیا۔ 1958 کو فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے پاکستان پر مارشل لا لگا دیا۔ آج خود فوجی ڈکٹیٹر صدر پاکستان بن بیٹھا۔ انہوں نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل کیا، پاکستان میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ 6 وزیر اعظم خواجہ ناصر الدین سہروردی، آئی چندری گڑھ، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، فیروز خان نون کو 1951 تا 1958 تک ان مجرموں نے ان کو اسلامی آئین نافذ نہ کرنے دیا۔ فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے پاکستان پر مارشل لا لگا دیا۔ 1958 تا 1970 تک پاکستان پر مارشل لا کی حکمرانی کرتا رہا۔ عوام غلام محمد، سکندر مرزا، گورنر جنرل، فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، اس کا جاگیردار پنجاب سے نواب کالا باغ، سرحد سے باچا سندھ سے مسٹر بھٹو، بلوچستان سے نواب بختی جیسی تمام ملک کے جابر ظالم ملکی غدار جاگیرداروں پر مشتمل فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ کے طویل ظلم و جبر کے خلاف عوام اٹھ کھڑے ہوئے۔ احتجاج بغاوت کی شکل اختیار کر گیا۔
فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان نے حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان کے سپرد کر دی۔ اس نے الیکشن کرائے، مغربی پاکستان سے مسٹر بھٹو کی پیپل پارٹی، مشرقی پاکستان سے عوامی لیگ کے شیخ مجیب الرحمان کامیاب ہوئے۔ اس کے ممبران کی تعداد مسٹر بھٹو سے زیادہ تھی۔ حکومت بنانا اس کا حق تھا جو نہ دیا۔ عوام نے اس کے خلاف احتجاج جاری کر دیا۔ فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان، اس کے چند کور کمانڈرز مسٹر بھٹو نے مل کر اس کو بغاوت کا نام دے کر اس کو ختم کرنے کے لیے فوج کشی کا حکم دے دیا۔ فوج اور عوام کے درمیان خانہ جنگی جاری تھی۔ اسی دوران ہندوستان نے اپنی افواج مشرقی پاکستان میں داخل کر دیں۔ یحییٰ خان کے حکم کے تحت 90,000 فوجی سپاہ نے انڈیا کی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ ان ماشاءاللہ کے مجرموں نے ملک دو لخت کر دیا۔ نہ فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان، نہ اس کے چند کور کمانڈر، نہ فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، نہ اس کے چند جگیردار فوجی سیاسی حکومتی ٹولہ، نہ فوج شاہی کے کمانڈر سکندر مرزا، نہ افسر شاہی کے غلام محمد گورنر جنرل، جو ملک دو لخت کرنے، ایک وزیر اعظم کو قتل، 6 وزیر اعظم کی حکومت کو بلا جواز ختم کرنے والے مجرموں کو تختہ دار پر لٹکایا۔ نہ ان سے ملکی وسائل، خزائن، شاہی تنخواہیں، شاہی مرایات کے ذریعے ملک لوٹنے، کروڑوں فرزندان اسلام کو یرغمال بنانے والوں کو ان کی فوجی سیاسی باقیات نے ان مجرموں کو تحفظ دیا۔ علاوہ ازیں افسر شاہی کے غلام محمد گورنر جنرل اور فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان نے 1955 میں کوٹری بیراج اور 1962 میں گڈو بیراج کی تکمیل کے بعد آبپاشی اسکیم کے تحت 4 لاکھ مقامی افراد میں سرکاری زمین تقسیم کرنی تھی۔ ان کی بجائے افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے چند ملازمین میں تقسیم کر دی۔ لاکھوں روپے فی ایکڑ والی زمین 500 روپے فی ایکڑ سرکاری شاہی طبقہ اور عسکری حکام کو دے دی۔ مختلف اعداد و شمار کے مطابق فوج کے پاس 1 کروڑ 20 لاکھ ایکڑ زمین ملک کے کل رقبے کا 12% موجود ہے، جس کا 1 لاکھ ایکڑ کمرشل مقاصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ 1947 میں پاکستان سے صرف انگریز سے رخصت ہوا، اس کا پالتو جگیردار ملکی غدار ٹولہ، ان کی اولادوں پر مشتمل افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی، انگریز کے کفر کا مغربی جمہوریت کا طبقاتی، طفافتی، سودی مخلوط نظام حکومت، اس کا برٹش لا، انڈین لا، امریکن لا، جورسپروڈنس پر مشتمل کفر کا تعلیمی نصاب، اس کے ایتھیسم نما انگلش میڈیم طبقاتی مخلوط تعلیم ادارے، ان سے تیار ہونے والے مغربی کلچر کے کفر کے حکومتی اسکالرز، ان کی انگریزی زبان آج بھی جاری ہے۔ کیا چین، روس، جرمن اور دوسری تمام بڑی اقوام نے انگریزی زبان میں ترقی کی ہے؟ کیا 1973 کے آئین کے مطابق فرزندان اسلام کی قومی زبان اردو نہیں ہے؟ کیا قرآن حکیم کی روشنی میں 1973 کے آئین کے مطابق غیر اسلامی شکوں، غیر اسلامی قوانین کو ختم کرنا تھا یا اس میں کفر کے قوانین کا اضافہ کرنا تھا؟ کیا پاکستان میں برہمن و شودر کے طبقاتی، طفافتی، سودی مخلوط نظام حکومت کو ختم کیا ہے؟ کیا پاکستان میں سرکاری نظام کار 8 گھنٹے محنت و اجرت کا سکیل، شاہی تنخواہوں، سرکاری شاہی سہولیات، شاہی مراعات کا سکیل، کلاس 1، 2 اور 3، 4 کا نظام 1973 کے آئین کے مطابق یکساں ہے؟ کیا اعتدال و مساوات، عدل و انصاف کا نظام افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی اور کلاس 3، 4 کا تضاد آج بھی پاکستان پر مسلط نہیں؟ صوبائی حکومتوں کے وزیر اعلیٰ، گورنر، اسپیکر، وزیر و مشیر، ایم پی اے، ایم این اے، وفاق، سینٹ کے ممبران
وزیر اعظم، صدر پاکستان، سپیکرز، ان کے سیکٹریز تا سیکشن آفیسر، چیف سیکٹری تا سیکشن آفیسر، چیف کمانڈر تا کمانڈرز، چیف جسٹس تا جسٹس، اگر ان کی تنخواہیں 5 لاکھ تا 10 لاکھ ہیں تو ان کی شاہی مراد 50 لاکھ سے 1 کروڑ تک ہیں۔ ان کے طبقہ وائز شاہی رہائشیں، شاہی ایوان، شاہی بلڈنگ، فری علاج معالجہ، قیمتی گاڑیاں، بے شمار ملازمین، پروٹوکول سٹاف کے بے شمار اخراجات، ان کے شاہانہ زندگی اور حکومتی اختیارات کو لگام دینا، اس نظام کو تہس نہس کرنا، ان کو اعتدال و مساوات کی بھٹی سے گزارنا، ان کے تمام قیمتی پلاٹس، انعام میں دی گئی زمینیں، اندرون اور بیرون ممالک ہر قسم کی جائیدادیں، لوٹا ہوا خزانہ، ان کی تمام گاڑیاں ضبط کرنا، ان کو سرکاری طور پر ایک کسان، مزدور، اردلی، کلرک، فوجی سپاہ، معلم کے برابر ضروریات حیات مہیا کرنا، ملک میں ان گنت گاڑیوں کا کلچر ختم کرنا، 23 کروڑ اہل وطن اور ان کو پبلک ٹرانسپورٹ مہیا کرنا ہوگی، 1 یونٹ بحال کرنا، تمام صوبوں کے جگیردار ٹولہ کی جگیریں ضبط کرنا، ان کی اولادوں کے شاہی طبقہ کی حکومتی اجارہ داری ختم کرنا ہوگی۔ یا اللہ، اہل وطن کو، پاکستان کو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔